اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ وتنہی عن الفحشاء والمنکر۔ میرے بھائیو، یہ جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے بڑی مختصر سی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا، یہ لفظ انا جو ہے نا، یہ اس کا اتنا بڑا مفہوم ہے اور اتنی بڑی تاکید ہے کہ آپ سورج کا تو انکار کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا انکار آپ کے لیے مشکل ہے جہاں انا آ جاتا ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ شیخ صاحب ابھی جو فرما رہے تھے، اگر اللہ نے شیطان کو قوت دی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اس سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیے ہیں۔ اس کے لیے بڑا مشکل ہے اور ہمارے لیے بڑا آسان ہے، لیکن ہم نے اس کے سارے کام آسان کر دیے۔ اب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں گلے کی شکل میں، شکایت کرتے ہیں کہ سلفی صاحب یہ پڑھائی آپ نے دی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے معاملات صحیح نہیں ہو رہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، گھر میں 7 افراد ہیں، 7 کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں۔ جب سے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی ہے، گھر میں اور زیادہ ادم مچ گیا ہے۔ پہلے گٹھی میں سے پیسے تھوڑے غائب ہوتے تھے، اب پورے پیسے غائب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، میں نے 7 دن کے بعد وہ دوسرے شہر سے بندہ آیا میرے پاس۔ یہ اگزامپل دے کر پھر میں آگے چلتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ کہتا ہے آپ نے تو مجھے کہا تھا، میری وائف کو کہا تھا، ہم 7 بندے گھر کے بقرہ پڑھ رہے ہیں اور ہمارا یہ حال ہو رہا ہے۔ میں نے اس کو بولا بھائی مجھے ایک بات بتا، کہیں تیرا کاروبار سود کے ساتھ تو نہیں ہے؟ نہیں، استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ، ایسا اس نے کہا۔ میں نے بولا والدین سے تعلق ہے؟ ماں کا نام نہ لو۔ کہتا ہے ماں کا نام نہ لو، اس کو گالی دے کر کہتا سارا اسی کا تو کیا دھرا ہے، سکی ماں ہے۔ میں نے اس کو بولا منوس اٹھ، کہیں میرے اوپر ہی نہ کچھ آ جائے تیرا۔ سود پر استغفار پڑھ رہا ہے، اور جب ماں کا نام آیا تو کہتا ہے اس ذات نام ہی نہ لو نا، برا لفظ کہہ کے کہتا ہے۔ میرے بھائی، جن چیزوں کو ہم معمولی جانتے ہیں، اب والدین کا نافرمان ہو اور دنیا میں اس کو ذلت نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب فحاشی پھیلانے والا ہو اور اس کو دنیا میں ذلت نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ میں 40 سال سے، 45 سال سے، 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، نہ میں برے کاموں سے رکتا ہوں نہ فحاشی سے رکتا ہوں۔ میرے نزدیک برا کام کیا ہے؟ جو تو کرتا ہے، جو میں کرتا ہوں وہ برا کام نہیں ہے۔ شادی پہ میری بیٹی اللہ نہ کرے اگر گانا گائے، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، مثال دے رہا ہوں، یا ڈھولک بجائے تو وہ طوائف، تیری بیٹی ناچے تو بہت پیارا نچتی ہے، بچے پرا دی شادی سی تو بڑا سونا نچی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بیٹھا ہے غیروں کو دیکھ رہا ہے، عورتوں کو دیکھ رہا ہے، کھاتا ہے، حرام کھا رہا ہے، ہاں جی، اور نماز پڑھ رہا ہے، اور گلہ کس پر آ رہا ہے؟ نماز بھی پڑھی دی ہے جی، نوافل بھی پڑھی دی ہے، بلکہ تہجد بھی پڑھی دی ہے۔ ایک بی بی کہنے لگی سلفیہ دیکھو میری زبان کالی ہو گئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، کئی 1000 باری میں دینی چ پڑھ لینی ہے۔ میک اپ اس نے کیا ہوا، 80-85 سال اس کی عمر، نخون اس نے بڑھائے ہوئے، عمر دیکھیں اس کی۔ میں نے بولا اماں تینوں مر جانا چاہیے تھا،
اللہ دی بندی تیری عمر ہے فیشن کرن دی ہیں، پوں تو بنائے ہوئے این ناخون تو بڑھائے ہوئے ہیں، کہتی زبان میری کس گئی ہے، تسبیح اس نے 1000 دان والی پکڑی ہوئی ہے، میں تو جتھے بہنی ہے پاویں جتھے بما لا الہ الا انت، اے دیکھو میری زبان کسی، استغفر اللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑا تھا، آپ نے فرمایا قیامت تک میری امت کا کوئی فرد مصیبت میں اس کو پڑے گا اللہ اس کو مصیبت سے نجات دے گا، نہ کسی مولوی پیر کی اجازت نہ کوئی تعداد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہر جن انسان کو جو بھی اس کو کسی مصیبت میں پڑے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نجات دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ میں 1.25 لاکھ کا ختم بھی کروا رہا ہوں، بعض لوگ اس کی زکوٰۃ بھی مانگتے ہیں، بھی میں اجازت نہیں دیتا، اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، 35,000 روپے اس کی زکوٰۃ ہوگی پھر میں اجازت دوں گا۔ بھائی ہمیں اس کے پیچھے بڑا ہاتھ رکھنا پڑتا ہے، یہ بڑا گرم ہوتا ہے وظیفہ، وہ خبیث پھر ایسے ٹکر جاتے ہیں۔ نبی نے کھلی اجازت دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میری امت کا بندہ قیامت تک مصیبت میں اس کو پڑھے گا اللہ اس کو مصیبت سے نجات دے گا۔ اب سوچنے والی یہ بات ہے کہ میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، نماز بھی، زکوٰۃ بھی، حج روزہ عمرہ بھی، اس کے باوجود میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے الٹ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک کافر یہودی عیسائی قرآن کو سمجھنے والا وہ آیت لے کر آپ کے سامنے یہی آ جائے اور کہے بھائی بتاؤ یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک یہ نماز پڑھنے والا بے حیائی و برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو تجھے تو میں دیکھ رہا ہوں تیری بیوی بے پردہ، تیرے گھر سے گانے کی ہر وقت آواز، تیری بیٹی کا دوپٹہ کہاں، تیرا لباس کہاں، جب وہ باہر نکلتی ہے تو سارا اس کا نظر آتا ہے اندر سے، سارا اتنا باریک لباس، تو یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ بتائیں تیرا قرآن سچا ہے یا تو جھوٹا ہے؟ اللہ تو گارنٹی دے رہا کہ بے شک انا صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ تو بتاؤ کس کی بات مانیں؟ میرا بھائی اپنے اعمال کو درست کریں۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا زور ان پر نہیں چلتا، یہ میرا رب کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں اور اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہاں ان کا زور کن پر چلتا ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، اس کا زور ان پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ جس کسی سے بھی پوچھو وہ کہے گا توبہ توبہ جی اسی شرک اسی تے کولو بھی نہیں لگنے شرک تے۔ ہاں جی، اب شرک ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ شرک یہ ہے جو چادر چڑھا لی یا کسی غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کر دی، ہم نے اس کو شرک رکھا ہے۔ جس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں وہ شرک نہیں ہے، کیونکہ ڈر ہی کوئی نہیں مجھے کوئی پوچھنے والا ہے کہ نہیں، اس سے بڑا کیا شرک ہوگا کہ اتنا دلیر ہوں معاملات کے اندر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے چچا عباس، اے پھوپھی صفیہ، اے بیٹی فاطمہ، کبھی دل میں گھمنڈ نہ لے آنا کہ ہم نبی کے رشتہ دار ہیں، ہماری نجات ہوگی۔ عملی عملی عملی، عمل میں دیکھوں کہ میرا عمل کیا ہے، کیا واقعی میرا رزق حلال ہے، کیا واقعی میں نے کسی کے پیسے لیے ہوئے دینا چاہتا ہوں یا نہیں، کیا واقعی میں سچ بولتا ہوں۔ استغفر اللہ لا الہ الا انت سبحانک